دوستوں میں ہوں جمال حسن۔ ادبی اور تنقیدی مضامین قسط نمبر 2 میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مطالعہ کریں گے ادب اور زندگی۔ انسان جو ارتقاء کی منازل طے کرتا گیا ہے، اس کی تاریخ، تہذیب و تمدن اور ثقافت کے ساتھ ساتھ اس کے شعور اور علوم و فنون میں بھی مسلسل ارتقاء ہوا ہے۔ خاص طور پر یورپ کے صنعتی اور فرانس کے عمومی انقلاب نے مغربی دنیا کے افکار و نظریات اور معاشی اور اقتصادی مسائل میں ایک عظیم تغیر برپا کر دیا۔ صرف یہی نہیں، سائنسی میدان میں اور اس کے مختلف شعبوں میں علوم و فنون کے بہت سے نئے گوشے اور لاتعداد نئے پہلو پیدا کر دیے۔ ماضی کی بندھی ٹکی اقدار اور روایات میں انسانی فکر و نظر اور قول و فعل سے ایک انقلاب برپا ہوا۔ ذہنی جمود، قدامت پسندی، رجعت پرستی اور روایات کی حدود و قیود ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی گئی۔ انسان کی سوچوں کو نئی راہ ملی اور انسان اپنی تاریخ اور تہذیب کے نئے نئے پہلوؤں سے آشنا ہوا۔ فکر و نظر اور معاش و اقتصاد، روایات و اقدار اور جذبات و احساسات کا یہ انقلاب صرف مغرب ہی نہیں، مشرق کو بھی برابر متاثر کرتا رہا، کیونکہ مغربی اقوام اپنی فنی، سائنسی اور علمی فتوحات کی بنا پر اقوام مشرق سے بازی لے گئی۔ مشینی برتری نے اہل مغرب کو مادی پرستی بھی دلا دی۔ ذرائع رسل و رسائل کی برق رفتاری سے علوم و فنون کی نشر و اشاعت کو بھی بڑی ترقی ہوئی اور یہ افکار بڑی سرعت اور تیزی سے تمام گوشہائے عالم میں پھیلنے لگے۔ کائنات کی تنابیں کھنچ گئی، فاصلے سمٹ گئے۔ وقت انسان کی گرفت میں آ جانے سے گویا پوری زمین ایک مرکز کے تحت آ گئی، وہ مرکز جو انسان نے اپنی علمی و فنی ترقیات سے تراشا تھا۔ دوستو، اگر دیکھا جائے تو یہ بین الاقوامیت کا رجحان تھا جسے انسان پرستی کا نام دیا جا سکتا ہے۔ جدید دور کے انسان نے جدید دور میں جو سائنسی اور علمی ترقی کی، اس نے اس کے شعور، فکر اور انداز نظر میں بھی عظیم تبدیلی پیدا کی۔ اس کی سوچ نے نئی نئی راہیں تلاش کی، ماضی کی جکڑ بندیوں سے رہائی پائی۔ اس کا اثر لازمی طور پر شعر و فن اور ادبیات پر بھی ہوا۔ اس سے پہلے ادب اور فن صرف بڑوں کی جاگیر تھا، یہ صرف بڑے بڑے سرمایہ داروں، امراء، رؤساء اور بادشاہوں کی بزم آرائیوں تک ہی محدود کر دیا گیا تھا۔ شاعر، ادیب اور فنکار انہی آستانوں پر جبہ سائی کرنے اور اس مخصوص و محدود طبقے کی مسرتوں کے امین تھے۔ گویا ماضی کا ادب زندگی کا رجحان تو تھا، مگر یہ کینوس بڑا محدود اور مخصوص تھا۔ ادب کی ان حدود میں عوام کا داخلہ ممنوع تھا۔ اگر دیکھا جائے تو حصول حظ اور تکمیل مسرت صرف طبقہ اشراف کا حق تھا، اور وہ یہ حق کسی نچلے طبقے کے کسی انسان کو دینے کے حق میں نہیں تھے۔ اور ہاں ناظرین، دور جدید کے علوم و فنون میں جب انقلاب آیا تو ادب کی پرانی قدروں کو بھی بڑا دھچکا لگا۔ اب ادب امراء، جاگیرداروں اور بڑے لوگوں کی اجارہ داری نہ رہا، بلکہ ان کی گرفت سے نکل کر ادب عوام تک بھی آ گیا، اور اب عوام کے جذبات و مسائل بھی اس کا ذریعہ اظہار بننے لگے۔ اب یہ طے ہوا کہ ادب زندگی کا ترجمان ہے، جو عام بندے کی زندگی کی ترجمانی بھی کر سکتا ہے۔ وہ زندگی جو صرف امراء کی بزم ہائے نشاط تک ہی محدود نہ ہو، بلکہ اس زندگی کا بھی ترجمان ہو جو جھونپڑوں میں سسکتی ہے، اور جو کھیتوں میں اگنے والی بھوک سے دم توڑ دیتی ہے، اور جو ملوں، کارخانوں اور جاگیروں زمینوں کے زرخیز ماحول میں بھی فاقہ زدہ ہے۔ چنانچہ اب ادب اور فن کے اس جدید شعور نے اس کے داخلی خارجی تصورات کو تلپٹ کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ادب زندگی کا آئینہ دار قرار پایا، اور یہ حقیقت عوام پر بھی روشن ہو گئی کہ ادب اپنا مواد اور سرمایہ تخلیق زندگی کے سرچشمہ رواں سے حاصل کرتا ہے۔ وہ زندگی کی تمام حقیقتوں کا عکاس بھی ہے، وہ روایت سے بھی کسب فیض کرتا ہے اور حال کی صحیح عکاسی کر کے روشن مستقبل کی نشاندہی کرتا ہے۔ زندگی ایک عبوری اور ارتقائی حقیقت ہے۔
ادب بدلتی زندگی کی ہر روح کو خود میں جذب کر کے اپنے مختلف اسالیب کے ذریعے عوام کے سامنے پیش کرتا ہے۔ وہ زندگی سے کچھ لیتا بھی ہے اور زندگی کو بہت کچھ دیتا بھی ہے۔ بقول میتھیو آرنلڈ، ادب تفسیر حیات، تعمیر حیات، تنقید حیات اور تطہیر حیات ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ادب کا کام محض زندگی کی تاریخ لکھنا یا اس کی تعبیر و تشریح کرنا نہیں، یہ ضرور ہے کہ ادب زندگی سے ہی اپنا سرمایہ تخلیق اخذ کرتا ہے، کیونکہ ادب بھی معاشرے کا فرد ہے۔ وہ معاشرے میں ہونے والی مختلف تبدیلیوں سے نہ صرف متاثر ہوتا ہے بلکہ اس کی ترجمانی بھی کرتا ہے۔ بلکہ اگر صحیح تر الفاظ میں کہا جائے تو ادب زندگی کی، عوام کی داخلی اور جذباتی تاریخ نگاری کرتا ہے۔ اس کی آنکھ اشیاء کی گہرائی اور کائنات کی وسعتوں تک دیکھ سکتی ہے۔ وہ ایسے گوشوں اور باریک زاویہ حیات کو اپنے شعر و ادب اور فن میں سمو کر پیش کرتا ہے جہاں عام لوگوں اور خواص تک کی رسائی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ادب زندگی کی صرف تفسیر و تشریح تک ہی محدود نہیں رہتا، بلکہ وہ زندگی پر تنقید بھی کرتا ہے، اس کے اچھے برے پہلو بھی ہمارے سامنے لاتا ہے۔ معاشرے میں پائے جانے والے عدم توازن پر جب اس کی نظر جاتی ہے تو وہ فنکاری کے ساتھ اس کی بنیادوں تک کو ہلا دیتا ہے۔ وہ عدم مساوات، استحصال، ظلم، زیادتی اور انسان پر ہونے والے جبر و تشدد کا نہ صرف ادراک و احساس کرتا ہے بلکہ اس سے نجات دلانے اور نجات پانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ عوام کو نئے شعور دیتا ہے، نئی اقدار کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس طرح گویا وہ تطہیر حیات کا فریضہ انجام دیتا ہے، زندگی کے جسم سے فاسد مواد کو خارج کر کے اسے نئی زندگی، نئی قوت اور نئے عزائم عطا کرتا ہے، جس سے قافلہ حیات نئی جہتوں کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ اس طرح ادب زندگی کا نقاد بھی ہے، اور اس طرح انسان اور انسانیت کو بہتر زندگی اور بہتر مستقبل کا تصور بھی ادب ہی کا عطا کردہ ہے۔ ادب کی نظر میں جغرافیائی حد بندیاں، سیاسی قیود، رنگ و نسل کے امتیاز بے معنی ہیں۔ انسانیت پر کہیں ظلم ہوا، ادیب کی آنکھ اشک فشاں ہو جاتی ہے۔ دنیا میں کہیں ظلم و ستم کا بازار گرم ہو، وہاں تک ادب اپنا احتجاج پہنچا دیتا ہے۔ ادب زندگی کی تعمیر کرتا ہے اور زندگی کے چہرے کو مسخ کرنے والی تمام قوتوں کے ارادوں کو تشت از بام کرتا ہے۔ اس کی نظر میں تمام انسان یکساں اور برابر ہیں۔ ذرا شاعر کا یہ شعر دیکھیں: خنجر چلے کسی اور پہ تو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یوں اگر دیکھا جائے تو ادب زندگی سے کچھ لیتا نہیں، اسے دیتا بہت کچھ ہے، اور ادب عالیہ اسے ہی کہا جاتا ہے۔ ادبی اور تنقیدی مضامین قسط نمبر 2 آپ کو کیسی لگی، جس میں ہم نے زندگی اور ادب کے حوالے سے جو ضروری چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اسے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا YouTube چینل جمال حسن سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔